السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا۔ وہ وحدہ لا شریک ہے، اس کے سوا نہ کوئی عبادت کے لائق ہے نہ کوئی کائنات کا پروردگار۔ وہ تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ بے شمار درود و سلام و رحمت عالم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنا نبی اور رسول ہونے کا شرف بخشا، اور رحمتیں و برکتیں اللہ کے تمام برگزیدہ بندوں اور بندیوں پر۔ روزانہ بلا ناغہ نماز پنجگانہ پڑھنا ہر مسلمان عورت اور مرد پر فرض لازم ہے۔ یہ فرض خیر و برکت کا خزینہ ہے۔ نماز آخرت ہی کی کامیابی کی ضامن نہیں، یہ اس دنیا میں بھی معذب زندگی کا ایک ایسا عظیم الشان سلیقہ سکھاتی ہے جس کی مثال دنیا کے کسی اور نظام میں نہیں ملتی۔ اللہ کی بارگاہ میں حاضری کا اعزاز مسلمانوں کا روزانہ پنجگانہ اجتماع، نظم جماعت، اطاعت امیر کی، پابندی اوقات اور طہارت و نظافت کا جو روح پرور نظارہ نماز میں دکھائی دیتا ہے، وہ روئے زمین کے کسی اور مذہب میں نظر نہیں آتا۔ نماز کی اس سے بڑھ کر اہمیت اور ضروریات کیا ہوگی کہ یہ مومن اور کافر کے درمیان خط امتیاز ہے۔ جس نے نماز ترک کی اس نے کفر کیا۔ نماز بری باتوں سے روکتی ہے۔ نماز عزت کی اور بلندی کی ضامن ہے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک تھی نماز۔ قرآن کریم نے بشارت دی ہے، جو اہل ایمان نمازوں میں اللہ کے حضور گڑ گڑاتے ہیں، رب جلیل انہیں ضرور کامیاب فرماتا ہے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نماز کی اہمیت و عظمت کا کس قدر زبردست احساس تھا، اس کا اندازہ اس حقیقت سے کیا جا سکتا ہے کہ عین اس وقت بھی جب کہ نزا کا عالم طاری تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لسان مبارک پر یعنی زبان پر یہی وصیت جاری تھی: الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، نماز نماز اور پھر نماز۔ یعنی اصل نماز وہی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پڑھی اور صحابہ کرام کو سکھلائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نماز سکھانے کا اس قدر اہتمام تھا کہ ایک موقع پر آپ نے ممبر پر کھڑے ہو کر عملاً نماز پڑھ کر دکھائی تاکہ صحابہ کرام ادائے نماز کا ہر جز اچھی طرح دیکھ لیں اور ہمیشہ کے لیے اپنے عمل میں محفوظ کر لیں۔ نماز کے لیے خوب پاک صاف ہو کر اچھے اور پاکیزہ لباس میں ملبوس ہونا ضروری ہے۔ موت جو ہے نا، ایک ناقابل تذکیر حقیقت ہے۔ اس سے پہلے کہ فرشتہ اجل آ پہنچے، جلد از جلد بارگاہ الہی میں جھک جائیے۔ اس کلام پاک کے متعلق اور روزمرہ کا معمول بنا لیجئے۔ نہایت اہتمام سے خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھیے۔ اس طرح آپ کا نام اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں درج ہو جائے گا۔ تمام تر حمد و ثنا اس اللہ کے لیے ہے جس نے اپنے بندوں پر نماز فرض کی، اسے قائم کرنے اور اچھے طریقے سے ادا کرنے کا حکم دیا، اس کی قبولیت کو خشوع و خضوع پر موقوف فرمایا، اسے ایمان اور کفر کے درمیان امتیاز کی علامت اور بے حیائی اور برے کاموں سے روکنے کا ذریعہ بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے مخاطب کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرمایا: وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، اور ہم نے آپ کی طرف یہ ذکر قرآن اتارا ہے تاکہ جو کچھ لوگوں کے لیے نازل کیا گیا ہے آپ اس کی وضاحت کر دیں۔ ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممبر پر نماز کی امامت سے فارغ ہونے کے بعد آپ نے فرمایا کہ صلوا کما رأیتمونی،
تم اس طرح نماز پڑھو جس طرح مجھے نماز ادا کرتے ہوئے دیکھتے ہو۔ اللہ نے 5 نمازیں فرض کی ہیں۔ جو شخص ان کے لیے اچھی طرح وضو کرے، انہیں وقت پر ادا کرے اور ان میں اچھی طریقے سے رکوع و خشوع و خضوع کا اہتمام کرے تو اس انسان کا اللہ پر ذمہ ہے کہ اسے معاف کر دے، اور جو شخص ان باتوں کا لحاظ نہیں رکھے گا اس کا اللہ پر کوئی ذمہ نہیں ہے، چاہے تو اسے معاف کرے اور چاہے تو اسے عذاب دے۔ اور بہت سے لوگ اللہ پر ایمان لانے کے باوجود مشرک ہوتے ہیں، لہٰذا نماز کی قبولیت کے لیے شرط اول یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس کی ذات و صفات میں یکتا مانا جائے اور تسلیم کیا جائے کہ اللہ کی نہ بیوی ہے اور نہ ہی اولاد، کوئی اللہ کے نور کا ٹکڑا نور من نور اللہ نہیں۔ اللہ کا کسی انسان میں اتر آنے کا عقیدہ، حلول، وحدت الوجود اور وحدت الشہود، یہ سب باتیں کھلا شرک ہے۔ یہ بھی مانا جائے کہ کائنات کے تمام کام صرف اللہ تعالیٰ کے قبضہ اختیار میں ہیں، عزت و ذلت اسی کے پاس ہے، ہر نیک و بد وہی مشکل کشا اور حاجت روا ہے، یعنی ہر نیک اور بد کام کے کرنے والوں جو لوگ کرتے ہیں نا، نیک انسان کا بھی اور بد انسان کا، دونوں کا جو ہے مشکل کشا اور حاجت روا اللہ ہے، نفع و نقصان کا مالک بھی وہی ہے، اور اللہ کے مقابلے میں کسی کو ذرا سا بھی اختیار نہیں، ہر چیز پر اسی کی حکومت ہے اور کوئی اللہ کے مقابلے میں کسی کو پناہ نہیں دے سکتا، صرف اللہ تعالیٰ ہی ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، اس کے علاوہ ہر چیز کو فنا ہے۔ نماز دین کا انتہائی اہم رکن ہے، اس کی فرضیت قرآن مجید اور مختلف احادیث سے ثابت ہے۔ تمام مسلمانوں کا نماز کے فرض عین ہونے پر اجماع ہے، یعنی اتفاق ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن بھیجا تو فرمایا، پھر انہیں بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر دن رات میں 5 نمازیں فرض کی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نماز پڑھنے کا طریقہ سکھایا اور انہیں حکم دیا، صلوا کما رأیتمونی اصلی، تم اس طرح نماز پڑھو جس طرح مجھے نماز ادا کرتے ہوئے دیکھتے ہو۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اے مسلمانوں، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی ہے اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند کر لیا ہے۔ یہ آیت 9 ذوالحجہ 10 ہجری کو میدان عرفات میں نازل ہوئی۔ اس کے نازل ہونے کے بعد 3 ماہ بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کامل اور اکمل دین امت کو سونپ کر رفیق اعلیٰ سے جا ملے اور امت کو یہ وصیت فرما گئے، میں تمہارے اندر 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، جب تک تم انہیں مضبوطی سے پکڑے رہو گے ہرگز گمراہ نہیں ہوگے، اللہ کی کتاب اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے بچوں کو نماز پڑھنے کا حکم دو جب وہ 7 سال کے ہو جائیں، اور جب وہ 10 برس کے ہوں تو انہیں ترک نماز پر مارو اور ان کے بستر جدا کر دو۔ اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والدین کو حکم فرما رہے ہیں کہ وہ اپنی اولاد کو 7 برس کی عمر ہی میں نماز کی تعلیم دے کر نماز کا عادی بنانے کی کوشش کریں، یعنی جب بچہ 7 سال کا ہو جائے، یعنی 8ویں سال میں لگے، تو آپ فوری اسے نماز کے فرائض، اس کے واجبات، وضو کا طریقہ، ہر چیز ہلکے ہلکے پیار محبت سے اس کو آپ سمجھائیں، اس کو نماز وقت پر پڑھنے کی عادت ڈالیں، اس کو رکوع کرنے، سجدہ کرنے، ہر چیز کا طریقہ کار بتائیں۔ اس طرح وہ پریکٹیکلی 3 سال میں نماز کا انشاءاللہ عادی ہو جائے گا، اور جب وہ 10 برس کا ہو کر نماز نہ پڑھے تو والدین اس کو کوئی بھی ہلکی پھلکی سزا دے سکتے ہیں، یعنی ایسی سزا جس سے وہ نماز کا پابند ہو جائے، نہ کہ اس کے ہاتھ پیر توڑ دیں۔ نماز کے لیے بچے کو
اس کے اندر روب پیدا کریں، اس کو ڈانٹیں ڈپٹیں، پھر بھی نہ سنیں، پہلے تو پیار محبت سے، پھر اس کے بعد ہلکے ہلکے آپ اپنے پوزیشن کو چینج کریں۔ پھر بھی اگر بچہ نہیں مانتا ہے، آپ کی بات کو نہیں مانتا ہے، تو پھر جو ہے آپ اس کے لیے کوئی سزا کا انتخاب کریں۔ لیکن بچوں کے نماز کے معاملے میں بالکل بھی کوتاہی نہ کریں، سستی نہ برتیں۔ اگر یہی سستی آپ نے آج کی، یعنی اس عمر میں، تو بچہ تا زندگی کبھی نماز کا عادی نہیں بنے گا۔ اور پھر اس جگہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جب 10 برس کی عمر کا ہو جائے بچہ، یعنی 10 برس کی جو عمر کا زمانہ ہوتا ہے نا، وہ بچے کے بالغ ہونے کے قریب ہوتا ہے، اس لیے انہیں اکٹھا نہ سونے دیں۔ یعنی اکٹھا سونے سے مراد اکثر بہن بھائی ہوتے ہیں، بھائی بھائی ہوتے ہیں، والدین کے پاس بچے سو جاتے ہیں، تو یعنی ان کے بستر الگ کر دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔